بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. يسألونك ماذا أحل لهم. یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہے. ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہے. قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے کہ تمہارے لیے تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم جن شکاری جانوروں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر تم شکار کرتے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس وہ شکاری جانور شکار کر کے جو تمہارے واسطے رکھے، فَكُلُوا، اسے کھاؤ. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کون کون سے وہ شکاری جانور ہے جس سے شکار کیا جا سکتا ہے. وہ کون کون سے جانور ہیں جو شکار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں. اس شکاری جانوروں کے لیے شکار کرنے کے کیا شرائط ہوں گے، اس کا بیان ہے. شکار جب شکاری کرے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے. وہ کون سے شکاری جانور ہے جس سے شکار کیا جا سکتا ہے. مفسر نظام نے فرمایا کہ کتوں کے ذریعے سے، شکاری کتوں کے ذریعے سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض
پرندے کے ذریعے سے بھی شکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ہر پاکیزہ اور حلال جانور کا شکار یہ شکاری کتے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شکاری کتا سدھایا ہوا ہو۔ کیا ہو؟ سدھایا ہوا ہو، یعنی اس کو سکھا کر ہو کہ شکار تمہیں اس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا اصول ہے؟ مفسر نظام نے فرمایا کہ سدھایا ہوا کتا اس طرح ہونا چاہیے کہ جب کتے کو آپ چھوڑیں تو کتا کو جب آپ چھوڑیں تو تبھی کتا جو ہے شکار پر شکاری کرے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی شکار کو دیکھا کتا اس پر جھپٹ پڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب کتے کو سدھائے ہوئے ہیں، اب جب سدھائے ہوئے ہیں، سکھائے ہوئے ہیں، تو اب اس کا اثر اس پر ہونا چاہیے کہ جب آپ کتے کو چھوڑیں تو تبھی وہ کتا شکار کو دیکھ کر شکار کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہی دیکھا اور جھپٹ پڑا۔ اگر دیکھتے ہی شکار کو جھپٹ پڑا تو معلوم یہ ہوا یہ سدھایا ہوا کتا نہیں ہے، شکاری کتا نہیں ہے۔ پہلی شرط۔ اور بعض کے لیے کیا اصول ہے؟ بعض جو پرندہ ہے یہ بھی شکار کرنے والا جانور ہے، بعض پرندہ، تو یہ بھی سدھایا ہوا ہو۔ اب یہ سدھایا ہوا، سکھایا ہوا ہے تو کیسے معلوم ہو کہ یہ سدھایا ہوا، سکھایا ہوا باز ہے؟ تو مفسری نظام فرماتے ہیں کہ اگر باز پرندہ شکار پر جھپٹ مار رہا ہے اور یا اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اگر آپ فوراً اسے بلائیں اپنی طرف تو وہ فوراً شکار کو چھوڑ کر اپنی طرف آ جائے۔ اگر وہ اپنی طرف آپ بلانے پر آپ کی طرف آ جائے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ سدھایا ہوا باز ہے، کہ یہ آپ کی بات مان رہا ہے، یہ اپنے لیے شکار نہیں کر رہا بلکہ آپ کے لیے شکار کر رہا ہے۔ اگر وہ آپ اس کو پکاریں، شکار پر دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے پیچھے پکڑنے کے لیے آپ نے آواز دی لیکن آیا نہیں، تو معلوم یہ ہوا وہ آپ کے لیے شکار نہیں کر رہا بلکہ وہ خود اپنے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ اصول باز کے لیے ہے، اور شکاری کتے کے لیے وہی ہے کہ آپ جب چھوڑیں تب وہ شکار کرنے کتا جائے، یہ نہیں کہ دیکھا اور چلا گیا۔ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط مفسر نظام نے یہ فرمایا کہ جب آپ چھوڑیں تو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں۔ آپ جب شکاری کتے کو شکار کرنے کے لیے چھوڑیں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب شکاری کتا شکار پر حملہ کر دے، اب حملہ کرنے کے بعد وہ شکاری کتا یا باز آپ کے لیے پکڑے رکھے، یہ نہیں کہ حملہ کیا اور پکڑا اور کھانے لگا۔ اگر وہ حملہ کیا اور کھانے لگا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے شکار نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ اپنے لیے خود کر رہا ہے۔ تو
جیسے ہی شکار پر حملہ کرے، حملہ کرنے کے بعد وہ آپ کے لیے پکڑے رکھے منہ میں، وہ ایک تنکا بھی نہ کھائے، تو اس سے کیا معلوم ہوگا کہ وہ اپنے لیے نہیں کیا بلکہ آپ کے لیے وہ شکار کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سدھایا ہوا، اس کو کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا یا باز۔ تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، آگے فرما رہے ہیں واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اسی شکار کرنے میں اس طرح نہ لگ جاؤ کہ نماز کو بھی بھول جاؤ۔ یہ سیر و تفریح کرنا اور یہ شکار کرنا، اس طرح اس میں تم منہمک نہ ہو جاؤ کہ اللہ کے احکامات کو ہی بھول جاؤ، نماز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ نہیں، سارے کے سارے ضابطے اور اصول کو فالو کرتے ہوئے شکار کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے آ جاؤ۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہوا جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کاروبار کے وقت کاروبار کرے اور نماز کے وقت نماز کے لیے آ جائے۔ جب یہاں پر مفسرین نظام نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ شکار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آ جائے فوراً وہ نماز کی طرف آ جائے یا نماز پڑھ لے، آزو بازو مسجد ہے تو مسجد میں آ جائے، یا جنگل میں ہے تو وہیں پر نماز پڑھ لے۔ وضاحت کے ساتھ مفسر نظام نے فرمایا جب ان کے لیے ہے، شکار کرنے والوں کے لیے ہے، تو پھر جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے اور جو ہے یہ بات واضح ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے وقت کاروبار کرے اور جیسے ہی اذان ہو جائے وہ مسجد کی طرف آ جائے، نماز پڑھ لے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، لاپرواہی میں نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یا یہی کہ دنیا کے اندر منہمک ہو گئے، یہی دنیا کی لالچ میں لگ کر رہ گئے، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، بہت جلد حساب لے لیں گے، ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں، شکاری جب شکار کرے تو اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں؟ یہ ضابطے مندرجہ ذیل ہیں جو کہ ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل حلال عطا فرمائے، حرام روزی سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت فرمائے، اور اپنا ڈر اور خوف اور خشیت الہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔